اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر علی وقار قادری آپ کی خدمت میں ایک نئی سیریز کے ساتھ پیش ہوں، جس کا آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اور اس کی توفیق سے آغاز کریں گے۔ بہت سارا کام سامعین کرام پروسیس میں ہوتا ہے، لائن اپ ہو رہا ہوتا ہے، چیزیں اپنی پریپریشن کے پروسیس میں ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر جب اللہ کی طرف سے منظوری اور توفیق ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ ابھی جو ایک سیریز جس کا آج سے ہم آغاز کریں گے، اور یہ شاید 9 سے 10 لیکچرز چلیں، یہ شاید اس سے کم ہو جائے، میں کوشش کروں گا اس کو ذرا سکویز کر دوں۔ بڑی اہم ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ جو جدید مذہبی طبقہ ہے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، جو مذہب کو جدید پیراڈائم میں دیکھنے کے عادی ہیں، مذہب کی ایک جو عمومی روایت ہے اس سے ہٹ کے مذہب کو دیکھنے کے عادی ہیں، وہ زیادہ تر جن چیزوں کا شکار ہیں اس کو الہاد کہتے ہیں، ملحد فکر، انکار مذہب کی فکر، مذہب کے انکار کے لیے جو فکر آج کل پورے پاکستان، پوری دنیا میں ایک پھیل رہی ہے، اور پھر جن اصول اور جن ضوابط اور جن دلائل کو بنیاد بنا کے مذہب کا انکار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جذباتیت بہت ہے، گالم گلوچ بہت ہے، بد اخلاقی بہت ہے، لیکن ہمارے پاس اس درجے کے دلائل اور اتنے ہی معیاری استنباط اور معیاری استدلال اور جس لیول کی توجیہ قائم کر کے ایک مقدمہ ہم پر مسلط کیا گیا، اس لیول کی توجیہ یا اس سے مضبوط توجیہ قائم کر کے اس کا رد نہیں کیا جاتا۔ تو آج ہم بیان کریں گے الہاد کے باب میں، جو میری سیریز کا آغاز ہو رہا ہے برٹن رسلز کے حوالے سے۔ رسلز کو ہر اہل دانش، اہل فکر جانتا ہے، بہت بڑا فلسفی عصر حاضر کا۔ 1872 میں یہ پیدا ہوا تھا، 1980 میں فوت ہوا۔ اس کی جو علمی زندگی ہے یہ کم و بیش 1 صدی پر محیط ہے، اور اگر میرے ناقص مطالعے کی حد تک الہاد کی بہت ساری کتابیں، ملحدین کے بہت سارے نظریات میں نے دیکھے، بڑے بغور دیکھے، لیکن جہاں پر جس کو مضبوط ترین کہا جا سکتا ہے اور جس نے بہت لوگوں کو متاثر کیا، ان میں سے ایک رسلز تھا۔ لیکن آگے میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا عظیم دماغ مذہب کے باب میں آ کے کس چھوٹی سی بات پہ سکپ ہو گیا، سلپ ہو گیا اور وہ غلطی کر گیا۔ اور ہم برٹن رسلز کا استنباط اور اس کا جو منہج استنباط و استدلال ہے، جس طریقے سے وہ مسائل کو انفر کرتا ہے، جن دلائل کو وہ حتمی سمجھتا ہے اپنی فکر کے روشنی میں، اور جن دلائل کو حتمی سمجھ کے وہ انکار مذہب کے دروازے کھولتا ہے، میں اسی کے استدلال، اسی کے منہج استدلال استنباط کو استعمال کر کے بتاؤں گا کہ مذہب کا اثبات کہاں سے ہوتا ہے، اور رسلز سے کہاں پہ غلطی ہوئی تھی، نادانستہ طور پہ یا دانستہ کہاں سے اس نے یہ الہاد کا دروازہ کھولا تھا۔ فی زمانہ جتنے فلاسفر ہیں، میری نظر میں کانٹ اور رسلز، ان کا مقابل کوئی نہیں ہے، اور ان دونوں کے جو اعتراضات تھے ان کو نہیں لیا گیا۔ ہاں، کانٹ کے اعتراضات کو اقبال نے لیا ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے۔ رسلز چونکہ بہت بعد کی بات ہے، اس کے افکار کی اصل جو تنوع اور اس کی وسعت ہے وہ بعد میں ڈیولپ ہوئی، تو اس پر زیادہ کام ہمارے ہاں نہیں ہو سکا۔ اس کی فکر کا مرکزی نقطہ سن لیں، یہ بہت ضروری سیریز ہے اور غور طلب سیریز ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو مذہبی حوالے حلقوں میں ایک جذباتیت ہے، اس سے نکل کے سننے کی چیز ہے۔ اس کی جو فکر کا مرکزی نقطہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ رسلز کی فکر کا مرکزی نقطہ 2 چیزیں ہیں، جس کو اس نے خود اپنی کتاب مائی فلوسافیکل ڈیولپمنٹ، یہ اس کی کتاب ہے، اس کی فکر کا مدار اس کتاب پہ ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن اس کی کتاب ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں، دا پرابلمز آف دا فلاسفی اس کی کتاب ہے، لیکن جو اس کی فکر کا جس کو ملخص کہتے ہیں وہ ہے مائی فلوسافیکل ڈیولپمنٹ۔ میرا جو فلوسافیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی پوری اس نے روداد اپنی اس میں بیان کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پہ اس نے بتایا کہ اس کا جو مرکزی نقطہ فکر کا وہ یہ ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور کتنی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں، جو کچھ ہمارے گرد و نواح میں ہے، ان سے متعلق ہم کتنا جانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو جانتے ہیں ان میں یقینی اور قطعی حصہ کتنا ہے، اور مشتبہ اور انسرٹن حصہ کتنا ہے۔ یعنی جو ہم جانتے ہیں، مثلا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کے بارے میں جانتا ہوں، تو ایک تو یہ دعویٰ ہو گیا۔ اب پہلا حصہ مخاطب ہو گیا کہ اس نے فلاں چیز کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کر دیا۔
اب دوسرا حصہ وہ زیر بحث یہ لاتا ہے کہ جو جانتے ہیں اس میں قطعیت کتنی ہے اور ظنیت کتنی ہے، کتنی اس کو ہم قطعیت کے ساتھ جانتے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرنے میں، حق بجانے میں کہ اس کے جاننے کا ہم نے کما کہو حق ادا کر دیا، اور کتنا حصہ اس کا ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اس کا بنیادی مسئلہ جس پر اس کی پوری فکر کھڑی ہے۔ پھر یہ آگے اس کے ذرائع علم ڈیفائن کرتا ہے، پھر ذرائع استدلال ڈیفائن کرتا ہے، پھر ذرائع استنباط انفر کرنے کے لیے کن مناہج کو یہ اپناتا ہے، تو وہ سارا آگے بیان ہوگا۔ لیکن ابھی آپ یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ حقیقی اور قطعی کتنا ہے اور اس میں مشتبہ اور انسرٹن کتنا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ ہے اس کے دو نکات۔ اس کے بعد ابتدائی طور پر اگر دیکھا جائے، آپ کو غور کریں، میں نے غور بہت کیا اس پر، اگر آپ دیکھیں تو رسلز کی جو ابتدا ہے وہ غزالی، امام غزالی علیہ الرحمہ کی ابتدائی جو دور تشکیک ہے اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ غزالی جس طرح کی تشکیک کا شکار ہوئے، رسلز بھی اسی طرح کی تشکیک کا شکار تھا، مگر مطمع نظر میں فرق تھا۔ وہ اطمینان قلب کے متلاشی تھے غزالی، اور یہ اطمینان عقل کا متلاشی تھا کہ اس کی عقل کو کما حق کو اطمینان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد غزالی نے ایک وہ کام کیا جو رسلز نہیں کر سکا، وہ اس سے آگے کا کام تھا۔ مثلا رسلز نے یہ طے کر لیا تھا کہ تمام جو حقائق ہیں ان کو جاننے کا واحد ذریعہ عقل ہے، اور عقل کا استنباط اور عقل کا استخراج ہے۔ غزالی چونکہ ایک وہ مجدد ٹائپ آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حقائق کو جاننے کے لیے اور اپنی جو باطنی تشکیک ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے جہاں عقل کے تمام جو معقولات ہیں ان کو زیر استعمال لانا ہے، وہیں آپ دیگر استعدادیں جو ہمیں وہی ودیت کی گئی ہیں ان کو بھی زیر استعمال لائیں۔ مثلا الہام کو زیر استعمال لائیں، کشف کو زیر استعمال لائیں، یعنی اور پھر آخری حتمی جو قطعی چیز ہے وہ وحی ہے، اس کو زیر استعمال لائیں۔ اب جو رسلز تھا اس کا چونکہ شعبہ انکار مذہب شروع سے اس کا ذہن تھا اور وہ اگلی چیزوں کا قائل نہیں تھا، لہٰذا اس نے یہاں تک اس کو محدود رکھا۔ غزالی نے اس کو یہاں محدود نہیں رکھا، یہ فرق اس کا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے بعد اس کام کے لیے رسلز نے 4 علوم بڑی دقیقہ سنجی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ پڑھے۔ یہ اس کی علمی دیانت ہے کہ اس نے اگر ایک نقطہ نظر سے متعلق رائے قائم کرنا چاہی تو جزوی طور پہ 4 لفظ پڑھ کے اور عارضی طور پہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ پڑھ کے اس نے رائے قائم نہیں کی، بلکہ اس نے 4 علوم کو بڑی اچھے طریقے سے پڑھا، جس میں فزکس ہے، طبیعیات، دوسرا فزیولوجی ہے، تیسرا سائیکالوجی ہے، اور چوتھا میتھمیٹیکل لاجک ہے۔ ان 4 مضامین کا ماہر تھا وہ، اور اس کے بعد اس نے پھر پورا کا پورا اپنا فلسفہ اور اپنی جو فکر ہے اس کو بیان کیا۔ رسلز کا مسئلہ کیا تھا، یہاں تک کا حصہ رسلز کے تعارف پر مبنی ہے۔